بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج آپ کے ساتھ ایک انٹرسٹنگ چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ جو آپ فوٹو دیکھ رہے ہیں، یہ پک جو ہے یہ ایک پرندے کی ہے جس کو اردو میں بگلا کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو ہیرن کہتے ہیں۔ یہ مچھلیوں کا شکار کرتا ہے۔ اس نے کیا کیا، یہ جو آپ پک میں دیکھ رہے ہیں، اس والے بگلے نے کیا کیا، اس نے شکار میں جلد بازی کی اور ایک امریکن ایل کا شکار کیا۔ چونکہ یہ مچھلیوں کو زندہ نگلتا ہے، اس نے اس ایل کو زندہ نگل کے آسمانوں میں پرواز شروع کی۔ لیکن اس امریکن ایل نے کیا کیا، اس نے اندر سے اس کے گلے کو کاٹا اور باہر نکلنے کا راستہ بنا لیا۔ یہ جو آپ ڈیفرنٹ اینگل سے اس کے فوٹوز دیکھ رہے ہیں، تو یہ لٹکا ہوا ہے اس کے گلے سے۔ کچھ دیر بعد جب اس کو محسوس ہوا تو یہ ایک شاخ پہ بیٹھ گیا، تو وہ ایل جو ہے وہ باہر نکل کے نیچے گر گیا۔ پھر اس پرندے کا کیا ہوا وہ تو پتہ نہیں۔ اگر یہ زندہ رہا بھی ہوگا کچھ دن تو بہت ہی مشکلات کے دن گزارے ہوں گے، یا اس کے فوراً بعد اس کی ڈیتھ ہوئی ہوگی۔ یعنی اس کا اپنا کیا ہوا شکار اس کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ اب ہمارے لیے کیا سبق ہے اس میں؟ ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ جلد بازی نہیں کرنی چاہیے۔ حدیث میں بھی آتا ہے العجلۃ من الشیطان، جلد بازی شیطان کا کام ہے۔ بندہ جب مال کمانے میں عجلت کرتا ہے، جلد بازی کرتا ہے، تو اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ پھر وہ حلال اور حرام کی تمیز نہیں کر پاتا۔ وہ ود ان شارٹ پیریڈ زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر وہ کہاں سے آ رہا ہے، حلال طریقوں سے آ رہا ہے یا حرام طریقوں سے آ رہا ہے، اس کا کوئی امتیاز نہیں رہتا۔ تو جب یہ حرام مال میں پڑ جاتا ہے تو یہی حرام مال پھر اس کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر وہ دنیا میں زندگی گزارے بھی، لیکن وہ پرسکون زندگی اس کی نہیں ہوتی، اور آخرت میں اگر پھر اسی حال میں مر بھی گیا تو پھر آخرت میں یہ مال یہی اپنا ہی مال، اپنا ہی وہ شکار جو ہے اس کا، وہ اس کے لیے وبال جان بن جائے گا۔ تو اس لیے تھوڑا ہی کمائیں، تھوڑا ہی کھائیں، لیکن حلال کمائیں اور حلال کھائیں، کیونکہ حلال جو ہے اس کی برکتیں نسلوں تک چلی جاتی ہیں، اور حرام جو ہے اس کی نحوست نسلوں تک چلی جاتی ہے۔ حرام جو ہے اس میں نقصان ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور حلال جو ہے اس میں فائدہ ہے۔ دیکھو، مشاہدہ یہ ہے کہ سود جو ہے وہ 100 روپے کو 110 روپے بناتا ہے، یعنی سود ہمارے مال میں اضافہ کرتا ہے، یہ مشاہدہ ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ یا صدقات جو ہے وہ ہمارے مال کو بظاہر کم کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ ہمارا مشاہدہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سود میں خسارہ ہے اور زکوٰۃ میں اور صدقات میں فائدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو مشاہدے کو ٹھکرانا، مشاہدے کو سائیڈ میں رکھنا، کشر پیٹ کنتران سے تراؤن، اور پھر اللہ کی بات پہ یقین کرنا، اللہ کی بات کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اور جس بندے کا ایمان جتنا مضبوط ہو، وہ بندہ اتنا ہی اپنے آپ کو حرام سے دور رکھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے اگر میں نے یہ حرام استعمال کیا تو یہ اسی امریکن ایل کی طرح مجھے اندر سے پھاڑے گا اور میری ہلاکت کا سبب بنے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگا کرے۔ ایک دعا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اس کا مفہوم میں بولوں کہ اے اللہ ہمارے لیے حلال کافی بنا اور حرام سے ہم کو بچا، اور ہمیں اپنے سوا کسی اور کا محتاج نہیں بنا۔ تو یہ دعا مانگا کریں تو اللہ تعالی ہم سب کو حرام سے بچنے کی توفیق اور حلال کمانے کی توفیق دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔